آپ ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں برکت کے لیے، مومن کے لیے عقیق ہے، لوگ عقیق پہنتے ہیں، مختلف لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، شیطان بھی ایک انگوٹھی پہنتا ہے۔ آئے آپ کو بتائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ شیطان کی انگلی کی زینت ہے، یعنی جیسے آپ عقیق، زمرد، فیروزہ اور یاقوت اور دیگر آپ نگینے جو انگوٹھیاں جو آپ پہنتے ہیں، تو شیطان کی جو انگوٹھی کا نگینہ ہے یا اس کی جو زینت ہے انگلی کی، وہ جھوٹ ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جھوٹ سب سے بری قسم کا سود ہے، عذاب کے لحاظ سے زیادہ برا ہے۔ جھوٹ سے کفر پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ کون سا عمل جہنم میں لے کے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کا سبب ہے، جھوٹ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ بولنے سے انسان جہنم میں چلا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جھوٹ گناہ کا سبب ہے اور گناہ کفر کا سبب ہے اور کفر جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جھوٹ نسیان اور بھول پیدا کرتا ہے، جھوٹوں کے لیے مخصوص عذاب ہے، جھوٹے پر خصوصی عذاب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ نے ایک انسان کو پشت کے بل اس کو لٹایا ہوا ہے زمین پر، اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آسا ہے، جس کا ایک سرا جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، مڑا ہوا ہے ایک طرف سے، اور وہ آتا ہے اور اپنے ہاتھ کا وہ آسا جو ہے وہ اس لیٹے ہوئے انسان کو پشت کے بل جو لیٹا ہوا ہے، وہ جو اس کے ہاتھ میں لوہے کا آسا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ شب معراج وہ قریب آتا ہے تو اس کے منہ کے درمیان میں پورے زور سے وہ لوہے کا مڑا ہوا آسا اس کے منہ پر مارتا ہے، جس سے اس کا پورا منہ گدی تک جو ہے وہ ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جاتا ہے، اور پھر اس کے دوسری جانب آنے تک وہ پھر اللہ اس کو پھر وہ جڑ جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف سے اس کان سے اس کان تک پھر وہ ضرب لگاتا ہے اور پاش پاش ہو جاتا ہے، اور یہ عمل اس کے ساتھ مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ موت بھی مانگتا ہے تو اسے موت نہیں آتی، اور پھر اسی طرح یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی سزا کا سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو صبح ہوتے ہی گھر سے نکلتا تو ایسا جھوٹ بولتا تھا جس میں پوری دنیا کو نقصان پہنچتا تھا، اسی لیے قیامت پر ایسا ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو اس جھوٹ کی لعنت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک بہت بڑی اور بری چیز ہے، ہمیں اس جھوٹ سے دور رہنا ہے، جھوٹ کسی بھی قسم کا ہو اس سے دور رہنا ہے۔ ہاں جھوٹ کی کچھ قسمیں معاف بھی ہیں، ہاں ماں بچے کے لیے علماء سے سنا، تاریخوں میں لکھا ہے کہ ماں بچے کو سلانے بہلانے کے لیے اگر کسی چیز کا اس بچے سے کہتی ہے کہ کوئی بھی اشارہ کرتی ہے تو وہ ماں کو وہ جھوٹ معاف ہے سلو کروانے کے لیے، لیکن اس کی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے سلو کروانے کے لیے کہ دو لڑے ہوئے افراد میں سلو ہو جائے تو اس کے لیے کسی حد تک وہ جائز ہے۔